الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ دینی معلومات یوٹیوب چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ سب لوگ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج سے ہم اس چینل پر دینی سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ، جو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے۔ تو چلو دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ تو دوستو، ہمارا سوال نمبر 1 ہے کہ حدیث مبارکہ میں جنت کے پھول کس کو کہا گیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں جنت کے پھول کس کو کہا گیا ہے؟ اور اس کی آپشنز ہیں: 1 بوڑھے کو، 2 بالغوں کو، 3 بچوں کو، 4 فرشتے کو۔ اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3، بچوں کو جو ہے وہ جنت کے پھول کہا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو اپنے اگلے سوال کی جانب، اور ہمارا سوال نمبر 2 ہے: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری نماز کس وقت کی پڑھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز کس وقت کی پڑھائی تھی؟ اور اس کی آپشنز ہیں: 1 فجر کی، 2 ظہر کی، 3 مغرب کی، یا 4 عشاء کی۔ اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3، مغرب کی جو ہے وہ نماز وہ انہوں نے آخری پڑھائی تھی۔ بڑھتے ہیں دوستوں ہم اگلے سوال کی جانب، اور ہمارا سوال نمبر 3 ہے: کون سا عمل کرنے سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ کون سا عمل کرنے سے انسان کی جو کی ہوئی نیکیاں ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں؟ اور اس کی آپشنز ہیں: جھوٹ بول کر، 2 ہیں ریاکاری کر کے، 3 ہے غیبت کر کے، 4 ہے قسم کھا کر۔ اور اس کا صحیح جواب ہے ریاکاری کر کے جو انسان اپنی نیکیاں ہیں وہ اس سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو بڑھتے ہیں دوستوں وہاں پہ اگلے سوال کی جانب، اور ہمارا سوال نمبر 4 ہے: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی کان میں اذان کس نے دی تھی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی کان میں اذان کس نے دی تھی؟ اور اس کی آپشنز ہیں: آپشن نمبر 1 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، آپشن نمبر 2 حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، آپشن نمبر 3 حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے، یا آپشن نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان دی تھی۔ تو بڑھتے ہیں دوستوں ہم اگلے سوال کی جانب، ہمارا سوال نمبر 5 ہے: کس نبی کے زمانے میں لوگ اپنی سگی بہنوں سے شادی کرتے تھے؟ کس نبی کے زمانے میں لوگ اپنی سگی بہنوں سے شادی کرتے تھے؟ اور اس کی آپشنز ہیں: آپشن نمبر 1 حضرت یوسف علیہ السلام، 2 حضرت یونس علیہ السلام، 3 حضرت آدم علیہ السلام، 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اپنی سگی بہنوں سے شادی کرتے تھے، کیونکہ اس وقت کے دور میں اس وقت کی شریعت میں یہ جائز تھا۔ ہر دفعہ حضرت اماں حوا کو جو ہے حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی، تو پہلے حمل کے بیٹا اور بیٹی کی جو تھا رشتہ دوسری دفعہ پیدا ہونے والے بیٹا بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ جائز تھا۔ چلو دوستوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب، اور ہمارا سوال نمبر 6 ہے: کس نبی نے موت کے فرشتے کو تھپڑ مارا تھا؟ کس نبی نے موت کے فرشتے کو تھپڑ مارا تھا؟ اور اس کے آپشنز ہیں: آپشن نمبر 1 نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپشن نمبر 2 ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، آپشن نمبر 3 حضرت یونس علیہ السلام نے، یا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے فرشتے کو تھپڑ مارا تھا۔ تو بڑھتے ہیں دوستوں اپنے اگلے سوال کی جانب، اور ہمارا سوال نمبر 7 ہے: ورقہ بن نوفل کون تھا؟ ورقہ بن نوفل کون تھا؟ اس کی آپشنز ہیں: ایرانی تھا، 2 یہودی تھا، 3 نجاشی تھا، 4 یا عیسائی تھا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 کہ وہ عیسائی تھا۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کزن تھے، یعنی کہ ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ تو دوستو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب، سوال نمبر 8 ہے: حضرت آدم علیہ السلام کا کفن کون سا فرشتہ لایا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا کفن کون سا فرشتہ لایا تھا؟ اس کی آپشنز ہیں: 1 حضرت اسرائیل علیہ السلام، 2 حضرت میکائیل علیہ السلام، 3 حضرت جبرائیل علیہ السلام، 4 حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو آنسر نمبر 3 حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آپشن نمبر 3 حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہی ان کا صحیح جواب ہے۔ دوستو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب،
اور ہمارا کوشچن نمبر 9 ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ تو اس کی آپشنز ہیں: 1 3 بیٹیاں تھیں، 2 4 بیٹیاں تھیں، 3 5 بیٹیاں تھیں، آپشن نمبر 4 ہے 6 بیٹیاں تھیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2، ان کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ان کی پہلی بیٹی کا نام حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھا، دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا تھا، تیسری بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھا، اور چوتھی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تھا۔ تو بڑھتے ہیں دوستوں اپنے اگلے سوال کی جانب، اور ہمارا سوال نمبر 10 ہے، قرآن مجید میں پہلا سجدہ کس پارے میں آیا ہے؟ قرآن مجید میں پہلا سجدہ کس پارے میں آیا ہے؟ اور اس کی آپشن ہے دوستوں، آپشن نمبر 1 ہے 4 نمبر پارے میں، آپشن نمبر 2 ہے 6، آپشن نمبر 3 ہے 9، آپشن نمبر 4 ہے 10۔ 9ویں پارے میں جو ہے وہ سجدے کا ذکر آیا ہے۔ تو دوستوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب، ہمارا سوال نمبر 11 ہے کہ مصر کو کس صحابی نے فتح کیا تھا؟ مصر کو کس صحابی نے فتح کیا تھا؟ اور اس کی آپشن تھا: 1 حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، 2 حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے، آپشن نمبر 3 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، آپشن نمبر 4 حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے۔ تو اس کا صحیح جواب دیکھتے ہیں دوستوں، اس کا جو صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے۔ تو بڑھتے ہیں دوستوں اپنے اگلے سوال کی جانب، اور ہمارا کوشچن نمبر 12 ہے، حضور نے کس انسان کی بد دعا سے بچنے کی تاکید کی ہے؟ حضور نے کس انسان کی بد دعا سے بچنے کی تاکید کی ہے؟ اور اس سوال کی آپشن ہے: 1 معذور کی، 2 ہے غریب کی، 3 نابینا کی، 4 مظلوم کی۔ اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4، مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی جانب، اور ہمارا سوال نمبر 13 ہے کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ کون سا حرف استعمال ہوا ہے؟ قرآن پاک میں سب سے زیادہ کون سا حرف استعمال ہوا ہے؟ اور اس کی آپشنز ہیں: 1 بے، آپشن نمبر 2 ہے نون، آپشن نمبر 3 جیم، اور آپشن نمبر 4 ہے الف۔ اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 الف جو ہے، یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ حروف قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے۔ بڑھتے ہیں ہم دوستوں اپنے اگلے سوال کی جانب، ہمارا سوال نمبر 14 ہے، کس نماز کو پڑھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے؟ کس نماز کو پڑھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے؟ اور اس کی آپشن ہے: 1 نماز چاشت، آپشن نمبر 2 ہے نماز اشراق، آپشن نمبر 3 ہے نماز توبہ، آپشن نمبر 4 ہے نماز کسوف۔ اور دیکھتے ہیں دوستوں اس کا صحیح جواب کیا ہے، اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 نماز اشراق کو پڑھنے سے ایک حج کے برابر جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں دوستوں اپنے اگلے سوال کی جانب، اور ہمارا سوال نمبر 15 ہے کہ نمرود کی کھوپڑی میں مچھر کہاں سے گھسا تھا؟ نمرود جو کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کی کھوپڑی میں مچھر کہاں سے گھسا تھا؟ تو اس کی آپشنز ہیں: 1 منہ سے، آپشن نمبر 2 ہے آنکھ سے، آپشن نمبر 3 ہے کان سے، آپشن نمبر 4 ہے ناک سے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستوں آپشن نمبر 4 ناک سے۔ تو دوستوں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، تاکہ یہ دینی معلومات باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی بار پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔